ARY نیوز کی ٹیم کیڈٹ کالج وانا پہنچ گئی ہے۔ دہشت گردوں نے 2 روز پہلے کیڈٹ کالج وانا پر حملہ کیا تھا۔ اس دوران پاک فوج کے جوان دہشت گردوں اور کیڈٹس کے درمیان دیوار بنے رہے۔ پاک فوج کے جوانوں نے کئی گھنٹے کی لڑائی کے بعد خودکش حملہ آور کے علاوہ 4 خوارج کو جہنم واصل کیا۔ کیڈٹ کالج کے کسی طالب علم یا استاد کو نقصان نہیں پہنچنے دیا۔ اینکر پرسن اشفاق اسحاق ستی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں۔ اشفاق، دہشت گردوں نے ہمارے طلبہ پر قوم کے مستقبل پر حملہ کرنے کی کوشش کی اور پاک فوج نے مؤثر کارروائی کرتے ہوئے دشمن کو دھول چٹائی اور 4 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا۔ آپ اس وقت وانا کیڈٹ کالج پہنچے ہیں، کیا صورتحال وٹنس کی آپ نے؟ جی، سب سے پہلے بہت شکریہ، لیکن ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ یہاں پر 4 نہیں 5 دہشت گرد تھے۔ بیسکلی 5 دہشت گرد آئے تھے، ان میں سے ایک نے یہاں پر خودکش حملہ کیا اور گیٹ کو ٹارگٹ کیا کیونکہ وہ ظاہر ہے کہ وہ انٹری چاہ رہے تھے، اور ایک محتاط اندازے کے مطابق ظاہر ہے کہ ابھی اس کے اوپر مزید ڈیلیبریشن ہوگی تو پتہ چلے گا، لیکن کم از کم ہو سکتا ہے کہ 500 کلو گرام بارودی مواد اس میں استعمال کیا گیا ہو۔ انہوں نے وہاں سے انٹری کی، اس کے بعد پھر اندر آ کے 4 دہشت گرد یہاں پر آ کے، جو یہاں پر وانا کیڈٹ کالج کا ایڈمن بلاک ہے، تو یہاں پر آ کے انہوں نے اپنے آپ کو یہاں پر اندر بٹھا لیا۔ اور اس کے اندر سب سے امپورٹنٹ چیز یہ تھی کہ جو QRF یعنی کہ جو کوئک رسپانس فورس تھی وہ یہاں پر سب سے پہلے پہنچے، اور اس کی وجہ سے یہ جو دہشت گرد تھے، کیونکہ شام کا وقت تھا اور بچے اس کے وقت پیچھے کی سائڈ پہ ڈرل کر رہے تھے، اور فوٹیجز وغیرہ بھی جب ہم شیئر کریں گے تو آپ کو اسے بہتر اندازہ ہو سکے گا، تو یہ دہشت گرد اس ایڈمن بلاک کو کراس کر کے پیچھے کی سائڈ پر جو رہائشی علاقہ تھا یا جہاں پر بچے موجود تھے اس سائڈ پر نہیں جا سکے، اور اس کوئک رسپانس کی وجہ سے خدا کا شکر یہ ہوا کہ ان کو یہاں پر کنٹین کیا گیا۔ تو سب سے امپورٹنٹ چیز تھی، جو پہلا فیز تھا دیٹ واز کنٹینمنٹ، ان کو کنٹین کیا گیا۔ دوسرا فیز تھا جس کے اندر ٹائم لگا، اور سب سوال بھی یہ کر رہے تھے کہ اس کے اندر ٹائم لگا، ٹائم بڑا امپورٹنٹ اس لیے تھا، کروشل تھا کہ ایک انسانی جان قیمتی تھی، اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ 650 کے قریب لوگ موجود تھے، اور یہ بات ضرور ہے کہ ابتدائی طور پر جب وہ دہشت گرد اندر داخل ہوئے تو اس کے اندر شہادتیں ہوئیں، جس میں ظاہر ہے کہ ہمارے سویلینز بھی تھے، ہمارے اہلکار بھی تھے، لیکن اس کے بعد آگے کا جو مرحلہ تھا اس کے اندر خدا کا شکر ہے کہ کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا، اور یہ ہماری سیکیورٹی فورسز کی جو صلاحیتیں ہیں ان کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ یہاں پر ایڈمن بلاک میں کنٹین کرنے کے بعد اس کے بعد دوسرا مرحلہ تھا ایویکویشن کا، جو کہ 10 تاریخ کو یہ واقعہ جب پیش آیا، اس کے بعد 11 تاریخ کو شام 5 بجے تک ایویکویشن کمپلیٹ کی گئی، اور اس کے بعد اگلا مرحلہ تھا ان کو ٹارگٹ کرنے کا، اور یہ ظاہر ہے کہ افغانستان میں اپنے ہینڈلر سے رابطے میں تھے، اور یہ جب انہیں بتا رہے تھے کہ جی یہاں پر ہم باقاعدہ طور پر ہمارے پاس خوراک ختم ہو گئی ہے، بیکاز دے ور ناٹ پریپیئرڈ، انہوں نے سوچا تھا وہ آئیں گے اور یہاں پر آسانی یہاں پر لوگوں کو ہاسٹیج بنا لیں گے، لیکن ایسا نہیں کر پائے۔ تو اس کے بعد جب وہ یہاں پر ان کو ٹارگٹ بھی کیا جاتا رہا، فائرنگ کی جاتی رہی، جب ان کو ڈرایا گیا وہ یہاں سے نکلے، تو ایسے میں سیکیورٹی فورسز نے یہاں پر ان کو کنٹین کر کے فائرنگ کر کے ان کو یہاں پر مار گرایا۔ تو یہ ایک بڑا اپنی نوعیت کا، آپ سوچئے کہ اتنا اہم اور کامیاب آپریشن تھا کہ دہشت گرد 2014 دسمبر میں ہونے والا آرمی پبلک اسکول کا واقعہ ریپیٹ کرنا چاہ رہے تھے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ سیکیورٹی فورسز کی بروقت کارروائی کی وجہ سے اور تدبر کی وجہ سے اگر خدا نہ خواستہ یہ واقعہ ہو جاتا تو یہ APS سے بھی بڑا واقعہ ہوتا۔ 650 طلبہ وہاں پر موجود تھے۔ یہ بتائیے گا کہ ایڈمنسٹریٹو بلاک کا آپ نے ذکر کیا، وہاں پر مین بلڈنگ جانے سے پہلے ہی دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا گیا، وہاں کی کیا صورتحال دیکھی آپ نے؟ جی ظاہر ہے، میں جو مناظر دیکھے، ایک تو ذرا سا میں کلیریفائی کر دوں گا کہ 520 کے قریب سٹوڈنٹس تھے، اور باقی اس کے علاوہ سٹاف اور دیگر لوگ تھے، یہ دیکھیے ٹوٹل نمبر جو تھا وہ 650 تھا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ایڈمن بلاک میں تو ظاہر ہے وہ گھسنے میں کامیاب ہوئے، اور اسی بنا پر جس طرح سے میں نے کہا کہ وہ شہادتیں ہوئی سویلینز کی بھی، اور یہاں پر بھی میں نے وہ مناظر دیکھے۔ اس کے علاوہ یہاں پر ایڈمن بلاک میں نہ صرف یہ کہ آفسز ہیں بلکہ اس کے علاوہ لائبریری وغیرہ بھی ہے، آس پاس جو عمارتیں ہیں یہاں سے بھی ایویکویشن واز دا کی تھنگ جو کہ یہاں پر سیکیورٹی فورسز نے کرنی تھی۔ تو اسی جگہ میں، اسی ایڈمن کی بلڈنگ جس کا میں نے حوالہ دیا آپ کو، وہاں پر ان کو دہشت گردوں کو کنٹین کیا گیا، اور اس کے بعد پھر جو باقی آپریشن ہوا جس کے بابت میں نے آپ کو بتایا کہ نہ صرف یہ کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر COS وہ اس کو مانیٹر کر رہے تھے، بلکہ IGFC بھی اٹ سیلف یہاں پر اس چیز کو مانیٹر کر رہے تھے، اور اینڈ میں دہشت گرد آپ اندازہ کریں کہ ان کو بھاگنے کا موقع نہیں ملا، ان کی تمام چیزیں اشیاء یہاں پر یہیں سے ملی، نہ صرف یہ کہ ان کے ہتھیار ہیں اس کے اندر، بلکہ جس طریقے سے وہ اپنے ہینڈلر سے رابطے میں تھے وہ سارے شواہد بھی یہاں پر سیکیورٹی فورسز کے پاس موجود ہیں، اور آگے جو انویسٹیگیشن ہوں گی اس میں بھی یہ چیز کافی ظاہر ہے کہ جب ہم مذاکرات کرتے ہیں افغان طالبان رجیم سے تو ان کے سامنے رکھنے میں بھی ہمیں بڑی آسانی ہوگی، کیونکہ مارے جانے والے دہشت گرد وہ سارے کے سارے افغانی تھے۔ ٹھیک ہے، اشفاق اسحاق ستی ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا بہت شکریہ۔